أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أولاد المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباد الصلوات. عزیزان گرامی، مختصر مجمع اور مختصر آیت اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ فرمایا بے شک میں اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں، غفار ہوں، سب سے زیادہ معاف کر دینے والی ذات وہ اللہ ہے، سب سے زیادہ مہربان ذات خدا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا میں سب سے زیادہ معاف کر دینے والا میں اللہ ہوں، لیکن کسے معاف کروں گا؟ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی۔ کون ہے قابل مغفرت، کون ہے قابل بخشش؟ جن کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، کن لوگوں کی عبادت قبول ہوگی، کن لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو خلوص نیت سے، پختہ ارادے سے میری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ توجہ ہے، جو توبہ کریں گے، جو میری دربار میں آ جائیں خلوص نیت سے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں اور سابقہ گناہوں پہ پشیمان ہوں، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں، آبادہ ہمیشہ واسطے کہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی معصیت نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے، تو فرمایا میں ان لوگوں
کے لیے غفار، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لمن توبہ، جو توبہ کریں گے۔ اس لیے جناب امیر کائنات یعصب الدین قسیم النار والجنہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اوتی توبہ لم یحرم الاجابہ، جو شخص خلوص سے نیت سے توبہ کرے گا اور وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہے۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے مصمم ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، آئندہ کے لیے یہ عہد کر لے کہ اے اللہ میں نے گناہ نہیں کرنے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے حقوق جو اس نے ضائع کیے ہیں وہ حقوق ادا کرے، حقوق اللہ ہیں تو وہ بھی ادا کرے، حقوق الناس ہیں تو وہ بھی ادا کرے۔ جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں اور اگر نماز نہیں پڑھی تو قضا کرے، اگر حج ادا نہیں کیا تو ادا کرے، توجہ ہے، اگر خمس نہیں دیا تو ادا کرے، اگر یتیموں کا مال کھایا ہے تو واپس پڑ جائے، اگر کسی پر ظلم کیا ہے جا کر معافی مانگے، واجبات ادا کرے، لوگوں کے حقوق جو اس نے ضائع کیے ہیں ادا کرے۔ بلکہ یہ بھی مولا کا فرمان ہے جو حرام غذا کھانے کی وجہ سے بدن پر گوشت پیدا ہو چکا ہے، اسے اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو اور اللہ کی عبادت بجا لائے کہ حرام گوشت جو حرام غذا کی وجہ سے اگا ہے اسے پگھلا دے، اور جو دوبارہ حلال رزق سے نیا گوشت پیدا ہو، تو پھر یہ بھی کیا ہے توبہ کی شرائط میں سے، استغفار کی شرائط میں سے ہے، جسے مولا نے استغفار کے 6 معنی ارشاد فرمائے۔ سابقہ گناہوں پہ معافی مانگے، آئندہ کے لیے عہد کرے، اور جو حقوق اس نے ضائع کیے ہیں وہ ادا کرے، اور حرام چیزوں سے جو اس نے لذت حاصل کی ہے اس کے بدلے حرام کو ترک کر دے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں لذت حاصل کرے۔ توجہ ہے، میں اس طرح کا عادی ہوں، میں آپ کے سامنے آیات الہی سنانی ہے۔ تو فرمایا توبہ کی یہی شرط ہے کہ لمن تابا، خلوص نیت سے اس ذات کی طرف رجوع کرے۔ تو اگر ایک مرتبہ انسان یہ آواز دے گا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وہ ایسی کریم ذات ہے، وہ ایسی رحیم ذات ہے، وہ ایسی غفور رحیم ذات ہے، وہ غفار ذات ہے، وہ ستار العیوب ذات ہے، وہ بار بار آواز دیتی ہے میرا بندہ میری دربار میں آ جا، میں اللہ تیرے سارے گناہوں پہ معاف کر دوں۔ اتنا 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی وہ ذات ہے۔ یہی ارشاد فرمایا، ہم تو کسی کی غلطی ظاہر ہو جائے اسے ذلیل کرتے ہیں، یہ بندہ رسوا ہو جائے، لوگوں میں ذلیل ہو جائے، عیب بیان کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، لیکن اللہ کیسا ہے؟ اور فرمایا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر گناہوں سے پردہ اٹھا دیا جائے، انسان کو اصلی حالت میں دکھا دیا جائے، تو فرمایا تم ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دو گے، سلام کرنا چھوڑ دو گے۔ یہی ارشاد ہے لمن تابا،
میں غفار ہوں، پہلی شرط ہے میری طرف رجوع کریں۔ ہم دنیا کے دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، چودھری راضی ہو جائیں، بانی راضی ہو جائیں، مومن راضی ہو جائیں، محسائے راضی ہو جائیں، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ جائز کام ہے، ناجائز طریقے سے مخلوق کے خدا کو راضی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح کی عبادت مجھے پسند نہیں۔ ایسا ہے نا، مجھے پسند نہیں ہے۔ کیسی؟ یہی ارشاد فرمایا وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے سجدے کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمیں حکم دیا ہے عبادت میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ اللہ الصمد ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ آدم سے لے کر قیامت تک نہ کسی رسول کی محتاج ہے، نہ کسی نبی کی محتاج ہے، نہ کسی امام کی محتاج ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کے چوکھٹ پہ مولا کائنات پیشانی رکھ کے 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے ادا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے یا الہی معبدتوں کا حق کا عبادت ہے، اے الہی مجھ علی سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں۔ وہ ایسی کریم ذات مولا علی کی پیشانی جھکتی ہے اسی ذات کے سامنے۔ اللہ کے نبی کی عبادت کی حالت یہ ہے، آواز قدرت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ساری رات اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ آواز قدرت ہے چادر اوڑھنے والے نبی، اس لیے ہمارے نبی کی شان یہ ہے ساری رات عبادت نہ کیا کر۔ ہم تو واجبات ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہی ارشاد ہے کیا کہ میری طرف رجوع کرو، وآمنا ایمان لے آؤ۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ دوسری شرط کیا ہے محترم؟ توبہ کی قبولیت کی، گناہوں کی مغفرت کی دوسری شرط ہے ایمان۔ ایمان دوسری شرط ہے۔ دکھاوا ایمان کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ اس پوری کائنات کو خلق کرنے والا، انبیاء کو بھیجنے والا، انبیاء کو نبوت و رسالت عطا کرنے والا، ائمہ خدا کو امامت عطا کرنے والا، زمین کے بنانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، شکم مادر میں تصویریں بنانے والا، انگوریاں اگانے والا اور بادلوں سے بارش برسانے والا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہی ارشاد فرمایا عزیزان گرامی، اگر غیر اللہ کے لیے یہ ہو کہ مخلوق راضی ہو جائے، مجلس کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بلائیں مخلوق بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائیں، تو ایسی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ریاکاری ہے، یہ شرک خفی ہے، مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہم اس طرح کی عبادت ہماری بن چکی ہے میرے محترم، راضی ہوں ناراض ہوں۔ کیا ہوتا ہے اس منبر حسین پہ؟ حقیقت ہے میں تو یہی کہوں گا جو مصلی کا تقدس ہے وہی منبر کا تقدس ہے۔ ناراض ہوں، راضی ہوں، چند افراد بیٹھے میرے لیے آپ بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے مجمع دیکھے ہیں، حق بیان کر رہا ہوں، اس منبر پہ سچ کہنا چاہیے۔ صادق کے ماننے والے، سچوں کے ماننے والے، یہاں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جھوٹی روایت اگر پڑھو گے تو دگنا گناہ ہوگا۔ یہاں گانے کی طرز پہ قصیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
بولنا ہے کیوں؟ گانا کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ فرما رہا ہے بت پرستی سے بچو، گانے سے بچو۔ یہاں بت پرستی کو گانے کے ساتھ مثال دی گئی ہے۔ جس طرح بت پرستی گناہ ہے، گانا بھی گناہ ہے۔ اور سورہ فرقان میں یہی ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کچھ لوگ ہیں بیہودہ باتیں خرید کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے لٹوا دیتے ہیں، بیہودہ باتیں خرید کر لیتے ہیں اور شیطان آیات الہی کا تمسخرہ اڑاتے ہیں، آیات الہی کا تمسخرہ اڑاتے ہیں۔ میرا حبیب انہیں کہہ دو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ بیہودہ باتوں سے مراد گانا ہے۔ گانا آل محمد کے مذہب میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور دیکھو سورہ مومنین کی تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور مولا علی کے ماننے والے سچے غلام شیعہ موالی وہ ہوں گے جو اپنی زبان کو لغویات سے بچائیں گے، نہ گالیاں دیں گے، نہ بیہودہ باتیں بکیں گے، نہ گانے گائیں گے، نہ سنیں گے۔ گانا آل محمد کے مذہب میں حرام۔ بہت سی والذین لا یشهدون الزور، فرمایا زور کے قریب مت جاؤ۔ مولا زور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گانا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں جہاں گانا گایا جائے اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے جہاں گانا گایا جائے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اس گھر میں جہاں گانا گایا جائے ہر وقت مصیبت ہی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا زمین دھنس جائے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور گانا گانے والیاں لڑکیاں زیادہ ہوں گی، لوگ شراب میں مست رہیں گے اور ریشم کا لباس پہنیں گے، سود کھائیں گے اور رات کو گانے میں مگن رہیں گے۔ فَيَصْبَحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، جب صبح ہو جائے گی وہ لوگ خنزیر اور پتھر کی شکل اختیار کر رہے ہیں، خنزیر اور پتھروں کی شکل ہو جائے گی۔ یہ کون ہے؟ گانا گانے والے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا کے قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن وہاں گانے گانے والی عورت کو مہیا کیا گیا، وہ گانا گاتی تھی۔ امام نے فرمایا یہاں سے مجھے نکال دو، مجھے گانے کی آواز پسند نہیں ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ سنو گے؟ مولا کو سخت قید خانے میں بھیج دیا گیا، لیکن اسی جرم میں مولا نے گانے کو پسند نہیں کیا۔ گانا گناہ کبیرہ ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ گانا، اگر گانا خود گناہ کبیرہ ہے، اگر مسجد میں ہو تو ڈبل گناہ ہوگا، اگر امام بارگاہ میں ہو ڈبل گناہ ہوگا، مقدس جگہ پہ ہو زیادہ گناہ ہوگا، بھرے مجمع ہو تو زیادہ، ایک ممبر کی توہین، دوسرے مجمع کو غلط مواد دینا ہے، گانا سنانا ہے، زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر گانے کی طرز پہ قصیدہ ہوگا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گانے کی طرز پہ قصیدہ کیوں؟ ایک گانا گناہ ہے، دوسرا گانا رجس ہے، تیسرا جرم یہ ہے کہ منبر پہ ہے، چوتھا جرم یہ ہے کہ رجس کو اہل بیت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رجس ہے، گانا رجس ہے۔ اگر آل محمد کے پاکیزہ ذکر کو اگر گانے میں ملاؤ گے تو اس محفل میں بیٹھنا حرام،
اس محفل میں جانا حرام، اس محفل میں مدد کرنا حرام، اور وہاں کی معاملت کرنا حرام جہاں گانا گایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ ناراض ہو گئے ہیں جہاں عزیزان گرامی یہی میں عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ نکل آیا، ریاکاری کیا ہے؟ دنیا راضی ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، کس ولایت کے نعرے لگتے ہیں، پھر 1000 روپیہ ممبر پہ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی 500 رکھ رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے کہ شاباش شاباش۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، دنیا راضی ہو نہ ہو، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس لیے قیامت کے دن کہا جا رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور فرمایا جو لوگ دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز قدرت آئے گی، یا غادر ہو یا خاسر ہو یا کافر ہو یا فاجر، اور کہا جائے گا ریاکار انسان، دکھاوے کی عبادت کرنے والے انسان کو کہا جائے گا اے غداری کرنے والا، اے دھوکہ دینے والا، اے فسق و فجور کرنے والا، اے مکاری کرنے والا، اے نقصان اٹھانے والا، اے کفر کرنے والا، آج میری دربار میں تو آ گیا اجر طلب کرنے کے لیے، جس کے دکھاوے کی تو نے عبادت کی، کہ جا اس سے اپنا اجر طلب کر، اس سے اجر طلب کر۔ تو یہی فرمایا پہلی شرط ایمان کی ضد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یشرک ان یغفر ما دون ذلک، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ایمان کیسا؟ عقیدہ درست ہو، عقیدہ ایسا ہو، ایمان ایسا ہو، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و امامت و قیامت، عقیدہ ایسا ہو جس طرح 14 نے رکھا، وہی عقیدہ چلے گا، کوئی اور عقیدہ نہیں چلے گا۔ عقیدہ وہی ہے جو 14 نے رکھا یا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عقیدہ توحید وہی قادر ہے، قدیم ہے، عالم ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی شبیہ نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، اور وہ محل حوادث نہیں ہے، اس کی کوئی مثل مثال، اس کی کوئی عقیدہ وہی جو مولا علی نے رکھا، عقیدہ وہی جو مولا امام حسن نے رکھا، عقیدہ وہی جو مولا امام حسین نے رکھا، عقیدہ وہی جو آل محمد نے رکھا۔ ہم اپنی مرضی دین میں نہیں چلے گی، ہماری مرضی فقط عقیدہ نہیں ہے، عمل ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو 14 نے کیا ہے اور کرنے کا حکم، وہی عمل ہوگا۔ نماز اسی طریقے سے جس نے 14 نے پڑھی، نہ زیادہ نہ کم، وضو اسی طریقے سے جس طرح 14 نے کیا، اور احکام شریعت اسی طریقے سے جس طرح وارثوں نے قرآن نے کیا، اور ہم شریعت کے احکام میں کھلی چھٹی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں قیاس نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بدعت نہیں ہے، قرآن کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اور شریعت کے احکام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ہم اپنی داڑھی رکھنی ہے، کتنا لمبی رکھنی ہے، کتنا چھوٹی رکھنی ہے، وہ بھی داڑھی کے بال بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ہمارے 14 سردار ہیں، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے 14 سے پوچھ کر وہ کرنا ہے کہ ہمارے 14 راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، 14 راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ 14 کی رضا کیا ہے؟ اور سورہ طاہر پڑھو، اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول تم نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ آل محمد راضی، اللہ راضی، آل محمد ناراض، اللہ ناراض، تو پتہ چلا دین کے احکام میں اگر مولا حکم دے 17 رکعات پڑھو،
پڑے گی، ورنہ علی اللہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ علی اللہ کے ولی، علی اللہ کے ولی کیا مطلب؟ کبھی سوچا ہے آیت ولایت پڑھی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ولایت کے یہی معنی ہیں، ولی کی یہی معنی ہیں کہ جو تمہارے مال جان پہ حق کے تصرف رکھتا۔ مولا فرمائے بیٹھ جاؤ، بیٹھنا پڑے گا۔ مولا حکم دے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنا حرام ہوگا۔ مولا حکم دے یہاں سے چلے جاؤ، قوموا عنی، یہاں سے دور ہو جاؤ، اٹھ جاؤ تو اٹھنا پڑے گا۔ اور مولا حکم دے کہ اپنی آواز اور نبی کی آواز سے بلند نہ کرو تو نبی کی آواز سے آواز بلند کرنا حرام ہوگا۔ مولا جس طرح حکم دے، مولا حکم دے سر کٹا دو، بچانا حرام ہوگا۔ مولا حکم دے کہ واجبات ادا کرو، کرنا پڑے گا۔ مولا حکم دے 17 رکعت کرو تو پڑھنا۔ مولا حکم دے حج کرو، ہماری مرضی دین میں نہیں ہے، 14 کی مرضی ہے۔ وہ ہماری جان پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، وہ ہمارے مال پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ یہی معنی ولایت کا ہے، یہی معنی ولایت کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اس لیے میں نے عرض کیا، یہی عرض کر رہا ہوں، اس منبر کے تقدس کو بچاؤ۔ یہ جاہلوں کی جگہ نہیں ہے، جو نیا گانا آتا ہے یہاں پہ گایا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی مر جائے، کوئی گانے والا گائے، انصاف کے ساتھ بتانا کیا کہو گے؟ گانا گانے دو گے جنازے پہ؟ اتنا مظلوم مولا ہو گئے ہیں، مولا کے منبر پہ گانے گائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، حقیقت کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا مجمع میں کو ڈر کے میں وہاں پہ بڑے بڑے مجمع دیکھے میں کھول کر بیان کرتا ہوں، کسی سے میں نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرو گے سب جرمدار، سب گناہگار، پڑھنے والے سننے والے سارے گناہگار، بانیان زیادہ گناہگار ہوں۔ اہتمام کرتے ہیں، یہی اسی چیز کا نام۔ عزیزان کرام، یہی عرض کر رہا ہوں، عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں ہے، عمل اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ ذرا اتنا مجھے بتا دو، اگر ہمارے مال سے زکوٰۃ نہیں دی گئی، خمس آل محمد سادات کا حق غصب کیے گئے، اولاد زہرا کے غاصب ہیں، ان کی اولاد کو ہم خمس نہیں دیتے، ذرا بتاؤ ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہم نماز قبول نہیں ہوگی، سجدہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ نہیں دی، آپ حج نہیں کر سکتے۔ جناب سید کونین کی اولاد کو مال سادات نہیں دیا، اسے زواری نہیں کر سکتے۔ لوٹا ہوا مال ہے، مال تیرا نہیں ہے، اگر وہ خمس نہیں ہے نہ تیرا حج قبول ہے نہ زواری قبول ہے۔ اس لیے وہ مومنین مستحقین کا حق تھا جو تو نے غصب کیا، غصبی مال سے۔ امام بارگاہ ہو غصبی ہو، مسجد ہو غصبی ہو، وہاں نماز جائز نہیں ہے۔ یہی ہے، سن لو، اللہ فرما رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اگر نہیں بول سکتے سر حالات تو کافی ہے، یہ بڑا قصیدہ ہے، بڑا قصیدہ ہے، بڑا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یہی فرمایا وہ لوگ جو مال متاع سونا چاندی ڈھیر لگا کے رکھ دیتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جب قیامت کا دن ہوگا وہی مال متاع سونا چاندی جس سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ مال جس سے خمس نہیں دیا، جہنم کی آگ سے لال کر کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ اور شاعر کا قول نہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پہلوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا۔ ھذا
قرآن میں ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا کہا جائے گا یہی تمہارا مال تھا جسے دنیا میں جمع کر کے آئے تھے، یتیموں کا مال غصب کر لیا۔ سن لو والذین یاکلون فی بطونہم نارا، اور یہ چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال، مستحقین کا، جو مستحق ہے مال حق غصب کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا وہی مال تمہارے پیٹ میں جو ہوگا وہ جہنم کے انگاروں کی مثل ہوگا۔ فی بطون نارا، پیٹ میں کیا ہوگی؟ آگ ہوگی، آگ کے شعلے پیٹ میں ہوں گے۔ کہاں کے ہم مومن بن گئے، ہمسایہ ہم سے پریشان، نہ لوگوں کے حقوق ادا کیے، نہ زکوٰۃ دی، اور حدیث میں پڑھا ایک کی رات، سنو گے ایک کی رات کسے کہتے ہیں؟ 12 جو کے دانے، 12 جو کے دانے اگر زکوٰۃ تمہارے ذمہ ہوگی وہ بھی جہنم کے آگ سے لا کی جائے۔ 12 جو کے دانے ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، زکوٰۃ دینی نہیں، ہم علی والے۔ میں یا علی مدد کا منکر نہیں ہوں، میں 14 ہستیوں کی مدد بطور وسیلہ پر حق ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یا علی مدد کہنے والے، کیا ہم یہی مانا ہے نماز ہم نے پڑھنی نہیں، یا علی مدد، خمس ہم نے دینا نہیں، یا علی مدد، زکوٰۃ ہم نے دینی نہیں، یا علی مدد، حج ہم نے کرنا نہیں، یہی مانا ہے؟ نہیں، یہ مانا نہیں ہے۔ یا علی مدد کا مانا یہ ہے جس کا مال لوٹا ہے جا کر واپس دے، اس سے جا کر معافی مانگ، جب تجھے معاف کر دے پھر کہے یا علی مدد۔ واجبات ادا نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی، قضا نمازیں ادا کر، اپنی بھی قضا نمازیں ادا کرو، باپ کی بھی ادا کر، پھر مسجد کے دروازے پہ کہتے یا علی مدد۔ ماشاءاللہ، تو کیا نماز پڑھنی نہیں؟ گرمیوں کے روزے مولا فرماتے ہیں مجھے بڑے پسند ہیں۔ ایک میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ میں نے کسی آدمی کو کہا کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا، تو واجبات ادا نہیں کرتا، نماز سے کیوں نہیں محبت؟ مولا علی کو تو بڑی محبت تھی، وہ کہتا ہے مزاج اپنا اپنا، مولا علی کو اپنا میرا اپنا۔ ایسا نہیں ہے، مزاج اپنا اپنا والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا علی کو نمازوں سے محبت تھی، مجھے نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا، یہ ولایت کا معنی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ گرمیوں کے روزے ہیں، پھر تعویلیں کرتے ہیں، کوئی بیماری کا عذر، کوئی سفر کا عذر، کوئی بہانہ، ایسا ہے نا۔ مولا علی فرماتے ہیں 3 چیزوں میں سے مجھے ایک چیز یہ ہے، میں گرمیوں کے روزوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ گرمیوں کے روزے رکھ پھر کہے یا علی مدد، ایسے ہے نا۔ اور ذرا بتاؤ 2102 سجدے مولا کائنات اللہ کی دربار میں ادا کر کے یہ کہتے ہو نظر آتے یا الہی ما عبدتو کا حق عبادتک، اے اللہ مجھ علی سے اب تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ دیکھو مولا فرماتے ہیں میں جنت میں بیٹھنے کی نسبت مسجد میں بیٹھنے کو میں علی زیادہ پسند کرتا ہوں، اور جنت میں بیٹھوں گا میرا نفس خوش ہوگا، اور مسجد میں بیٹھوں گا میرا خدا راضی ہوگا، میرا خدا راضی۔ پڑھا ہے حدیث میں مسجد اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا من بنا مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا، اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ کھلی چھٹی نہیں ہے، کھلی چھٹی نہیں ہے، یہ معنی ہے سیرت مولا علی پہ چلنا پڑے گا۔ یہی فرمایا کیا جس طرح میں نے بیان کیا کہ حرام گوشت سے، حرام غذا سے گوشت بن چکا ہے نا، پہلوان بن چکا ہے، مولا ناصر البلاغہ میں فرماتے ہیں اسے اللہ کی عبادت میں اس طرح پگھلا دے
کہ ہڈیاں باقی ہوں، حرام کا گوشت جو حرام غذا سے بنا وہ ختم ہو جائے، مزہ تب ہے کہ نیا گوشت حلال رزق سے پیدا ہو جائے، پھر کہے استغفراللہ، پھر کہے استغفراللہ۔ تو عزیزان گرامی یہی ہے گزارش، آمنا ایمان وہی ہو جو آل محمد نے ہمیں حکم دیا، عمل بھی اپنی مرضی کا نہ ہو، دین میں کسی کی مرضی نہیں ہے، اور 14 کا عمل پہ نہ کر اتارتے جاؤ، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہو۔ تو صراط مستقیم کبھی سوچا ہے کن کا راستہ ہے؟ ہم یہی الحمد میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم فرما۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے اور صدیقین کا راستہ ہے اور شہداء کا راستہ ہے، مولا علی ابن ابی طالب کا راستہ، مولا کا راستہ، یہی معنی ہے۔ تو ان کی سیرت پہ چلنا پڑے گا، تو یہی فرمایا ثم اہتدی۔ اور توبہ کی آخری شرائط میں سے آخری شرط یہ ہے جب مرو دنیا سے جاؤ، حلق میں آخری سانس موجود ہو تو محبت علی سینے میں موجود ہو، محبت علی سینے میں موجود ہو، تب نماز قبول ہے، تب روزہ قبول ہے، تب حج قبول ہے، تب جہاد قبول ہے، تب زکوٰۃ قبول ہے۔ یہ ہے مولا علی کا غلام۔ اور 2-3 آیاتوں کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں علی کا شیعہ کون ہے، مولا علی کا ماننے والا کون ہے، اہل بیت کا سچا غلام کون ہے۔ سورہ انفال ہے، پارہ نمبر 9 ہے، اور پہلی چند آیات 2 آیاتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال فرمایا سوائے اس کے انما کلمہ حسر ہے، آیت ولایت میں انما ولیکم اللہ، آیت تطہیر میں انما یرید اللہ، آیت سخاوت میں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جہاں مومنین کا تذکرہ ہے آیت ولایت کلمہ حسر کے ذریعے شروع ہوئی ہے، آیت تطہیر کی ابتدا کلمہ حسر سے ہے، آیت سخاوت کی ابتدا کلمہ حسر سے ہے، اور مومنین کی شان بھی کلمہ حسر سے ہے۔ فرمایا کوئی نہیں مومن ہو سکتا، کوئی نہیں مومن ہو سکتا مگر ہوگا صرف وہ ہوگا جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے مومن کا دل کانپتا ہے، مومن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، مومن کے علی ولی اللہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک عدالت ہے، کیا وہاں جج بھی ہے، وہاں وکیل بھی ہیں، وہاں سب کچھ انتظام موجود ہے، کہاں ہے؟ مومن کا دل میں خوف خدا ہے، مومن کسی عدالت میں رجوع نہیں کرے گا، وہ اللہ کی عدالت میں رجوع کرے گا، پہلے دیکھے گا میرے خدا کا حکم کیا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ہمارے دل کانپتے ہیں اللہ کا نام سن کر۔ مولا علی کے موالی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کا نام آ جائے دل کانپتے ہیں، کیا ہمارے کانپتے ہیں؟ بتاؤ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو فرمایا جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ذرا اتنا بتا دو، گلوکار آ جائے تو دنیا میں گیٹ تک راستہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا آئے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا اتنا بتا دو، جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں تو جو توکل پر خدا کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی ذات پہ توکل۔ اور فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پاکیزہ رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی سچے مومن ہیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو سن لو سورہ اور پارہ نمبر
11 کے پہلے صفحے پہ محترم قبلہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے شیعہ کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ مولا علی کے شیعہ وہ ہیں جو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، مولا علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو حمد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور شریعت کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہوتے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرا حبیب انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ جی سن لو، 2 آیاتیں رہے گی، میں آپ موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، سن لو۔ کون ہے مولا؟ قرآن نازل نہیں ہوا، مولا کائنات جوف کعبہ میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے مومنین کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن سے۔ اور پارہ نمبر 18 کے پہلے صفحے پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ایک چھوٹی سی سنبات پڑھ لو، لطف نہیں آیا جا 2-3 بندے نے سلوات پڑھیے، باقی دے کلے تو اتے سلوات نکلی بھی نہیں۔ اللہ مجھے پتہ چل گیا آپ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، تو سن لو۔ تو فرمایا مولا کائنات کے سورہ مومنین کے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں خضوع و خشوع والی، وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو لغویات سے بچاتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو بغیرت ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، مومن وہ ہوتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ آخری جو آیات پڑھ کے میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں مولا علی علی ولی اللہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ سن لو، مولا علی کے غلام ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جی یہی فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومنہ مرد مومنہ مومن مرد مومنہ عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، فرمایا خضوع و خشوع کرنے والے مرد خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، فرمایا صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، غیرت مند مرد اور عورتیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ ہے علی والے، قرآن کے نزدیک نہیں جانا، قرآن ناطق کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، قرآن صامت کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، جو اللہ کی توحید کے بارے میں اگر عقیدہ گڑبڑ کرتا ہے، اسے نہ عقیدہ ولایت کوئی فائدہ دے گا، نہ عقیدہ رسالت کوئی فائدہ دے گا۔ سمجھو عقیدہ توحید کیا ہے، سوچا ہے کبھی؟ ناز البلاغہ پڑھو، صحیح سجادیہ پڑھو۔ اس لیے اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، تفویض بیان کی جا رہی ہے ممبروں پہ، رزق مولا علی دیتا ہے، شکم مادر میں وہ حدیث خطبۃ البیان بیان کیا جاتا ہے، شکم مادر میں
بچوں کی تصویریں ماننے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، بارش برسانے والا میں علی ہوں، یہ روایت جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، آل محمد کے وسیلے سے یہ ہو سکتا ہے، رزق ملتا ہے ان کے وسیلے سے۔ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ یحیی ہے، اللہ و یمیت ہے، اس کے نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ افعال میں کوئی شریک۔ وہ ایسا لیسا کمثلہ شیء ہے، نہ اس کی مثل ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا مد مقابل ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہی ذات۔ اگر ایسا کرو گے ظلم عظیم ہوگا۔ کون بیان کرے یہاں منبر پہ؟ کن کا کام تھا؟ علماء کا کام۔ ڈرتے ہیں، مجلس نہیں پڑھوائیں گے، کیا ہوگا نہیں پڑھوائیں گے؟ ہاں روزی بند ہو جائے گی۔ یہ ہم لوگوں کو پر واجب ہے۔ عزیزان کرام، تفویض بیان کی جا رہی ہے۔ تفویض شرک ہے، غلو و شرک ہے، کوئی شریک نہیں اللہ کی ذات، افعال، عبادت۔ آل محمد جو کام کرتے ہیں بطور وسیلہ کرتے ہیں، بطور معجزے کا ہم انکاری نہیں ہیں۔ آل محمد کو اللہ نے نبی کو معجزہ، نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہے، امام کی امامت کی دلیل معجزہ ہے، لیکن معجزے کا فاعل نہ نبی ہوتا ہے نہ امام ہوتے ہیں، معجزے کا فاعل حقیقی خدا ہوتا ہے۔ پیغام ہو گیا، میرے بعد بہت سے علماء پڑھنے والے، اور مجھے بتایا نہیں گیا، اور میں کافی ٹائم تقریباً میں شاید جو مجھے مناسب تھا پڑھ لیا تاکہ وقت غصہ بھی نہ ہو جائے۔ میرے بعد بہت سے جو عالم دین موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حقائق ہیں، ہم حقیقت ہے، آپ کو حق یا دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے قبر میں جانا ہے، حشر میں جواب دینا ہے، اور اس منبر کا تقدس بڑا تقدس ہے، اور یہاں پہ جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے یہاں سے ہمیں ملیں گی۔ آتے ہیں، نہ کوئی حلال حرام کے مسئلے، نہ کوئی سیرت معصوم کی بیان کرتا ہے، صرف افسانے سن کر چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ لگن لگاؤ، محبت کرو، قرآن کو پڑھو، یہی ہے قرآن کا اہل بیت ہے نا، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ عزیزان کرام، صرف دو جملے مسائل کے، اس دین کو بچانے والے میرے آقا حسین، میرے آقا حسین نے دیکھا دین کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، دین لاچار ہو چکا ہے، اسلام کا نام نشان مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن جس وقت میرے آقا حسین نے یہ دیکھا نا، تو یہی فرمان حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، یہی فرمایا جس چیز کو میرے نانے نے حلال کرا دیا ہے وہ چیز قیامت تک حلال رہے گی، جس چیز کو میرے نانے نے حرام کرا دیا ہے وہ چیز قیامت تک حرام رہے گی۔ جس وقت دیکھا اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا نا، اسلام مست ہو رہا ہے۔ میرے آقا حسین نے اگر اسلام، مریض اسلام کو بڑے نسخے کی ضرورت پڑی ہے نا، میرے آقا حسین نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر شیعہ سنی علماء نے آزاداروں لکھا ہے، علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے۔ میں نے سعادت الدارین کے اندر یہ جملے پڑھے ہیں۔ جس وقت نا علی اکبر کو تیار کیا ہے نا جنگ کی طرف، بار بار علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے پھر آپ حسین۔ علامہ محمد حسن نجفی صاحب نے سعادت الدارین میں لکھا ہے کیسے تیار کیا علی اکبر کو، سر پہ امامہ رکھا تو رسول اللہ، کمر سے تلوار لٹکائی تو رسول اللہ، زرہ پہنائی تو رسول اللہ، سواری کی تو رسول اللہ۔ ذرا بتاؤ، ہم شکل پیغمبر ہاتھوں کو بلند کر لیا، علی اکبر تیار ہو گئے۔ سنی علماء نقل کرتے ہیں، شیعہ بھی نقل کرتے ہیں، قوم اشقیاء کی طرح منہ ہو گیا،
اور یہی فرمایا اللہم اشہد لا حول فقد ورد الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے اللہ اس قوم پہ گواہ رہنا میں اس قوم کی طرف وہ کڑی الجمان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں جو رفتار میں جو سیرت میں جو صورت میں ہم شکل پیغمبر، جس وقت میرا دل چاہتا ہے میں نانے کی زیارت کروں میں اکبر کے چہرے کی طرف زیارت کر لیتا ہوں۔ عزادار میں پوری شہادت نہیں بننا چاہتا، صرف 2 جملوں کی اجازت چاہوں گا۔ جس وقت اسلام کو چھوٹے نسخے کی ضرورت پڑی ہے نا، چھوٹے نسخے کی ضرورت پڑی ہے نا، ہاتھ پہ علی اصغر کو لیا قوم اس کے آپ کے پاس ہے وہ ظالموں ذرا اتنا بتا دو اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اصغر کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ عزاداروں چند مقامات پہ قوم اشکیا نے گریہ کیا، ان میں سے ایک مقام یہی تھا جس وقت کہا نا اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، قوم اشکیا نے گریہ کیا ہے۔ عمر ابن سعد جس وقت پتہ چلا قوم میں بغاوت ہو رہی ہے نا، یہ ملعون کہتا ہے یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادار سنو کے حکم کا ملنا تھا 3 شعبوں والا تیر، اس نے کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا، ادھر بنات کا پردہ ہلا، ایک بیوی کی آواز آئی او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ عزاداروں میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ جس وقت حرملہ کو گرفتار کیا گیا نا، جناب مختار نے پوچھا اے ملعون تو بتا تو نے کون سا جرم کیا تھا؟ عزاداروں سنو گے یہ جملے الشیخ الجامع علامہ اختر عباس نجفی صاحب کے، اس نے کہا 3 تیر میرے پاس تھے، میں نے 3 مارے، تینوں تیر خطا نہیں ہوئے، اور ایک تیر میں اس وقت مارا وہ تیر حتیٰ کہ جناب زہرا کے جگر میں لگا۔ علامہ اختر عباس نجفی نقل کر رہے تھے جس وقت جناب عباس پانی لے کر آ رہے تھے نا، حرملہ کہتے ہیں مختار میں اس وقت پہلا تیر مارا نا، میں نے مشکیزے کی طرف تیر مارا، وہ مشکیزے کے بجائے جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ مختار پوچھتے ہیں ذرا بتا ہے حرملہ دوسرا، وہ کہتا ہے میں نے اس وقت مارا تھا جس وقت حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر تھے نا اور پانی مانگ رہے تھے، میں نے وہ تیر مارا 3 شعبوں والا جو ایک کان سے لگا دوسرے کان سے نکل کر آقا حسین کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ اور کہتا ہے بتا تیسرا تیر، اور وہ کہتا ہے اس وقت مارا جس وقت حسین گھوڑے پر تھے، کسی نے پتھر مارا، میرے آقا حسین نے قمیض کے دامن سے پیشانی کو صاف کیا اور وہ جگہ نظر آئی جہاں اللہ کے رسول چوما کرتے تھے۔ میں نے 3 شعبوں والا تیر مارا جو سینے سے پار ہو گیا، آقا حسین سامنے کی طرف سے نہیں کھینچ سکے تھے، پیچھے کی طرف سے تیر کھینچا اور ہاتھ میں خون لیا، سفید داڑھی کو خضاب کیا، کہا اسی حالت میں جا کر نانا کے پاس جاؤں گا اور جا کر پوچھوں گا نانا ذرا ان سے پوچھ میرا قصور کیا تھا، میری جوڑی اور علی اصغر کا قصور کیا تھا۔ عزادارو سنو گے علامہ اختر عباس یہ نقل کرتے ہیں کہ جناب مختار نے پوچھا اے حرملہ تو نے اتنا ظلم کیا ہے کبھی تیرا دل بھی جلا ہے؟ یہ ملعون کہتے ہیں ہاں 1 دفعہ میرا دل بھی جلا ہے، جس وقت علی اصغر شہید ہو چکے، ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، آقا حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں، 7 قدم آگے چلتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں علی اصغر کی ماں سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جس وقت اسلام کو مرہم و پٹی کی ضرورت پڑی نا،
اسلاموں کو مرہم پٹی کی ضرورت پڑی ہے۔ میرے آقا حسین نے زینب ام کلثوم کی چادریں قربان کر دی۔ عزادارو سنو کہ یہ ایسی مصیبت ہے، اسی مصیبت کو یاد کر کے امام زمانہ صبح بھی خون کے آنسو ہوتے ہیں، شام کو بھی خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ سید سجاد 35 یا 40 سال تک گریا کرتے رہے۔ عزادارو سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت آپ کو کہاں آئی؟ مولا کا رخ شام کی طرف ہو گیا، 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام، ہر وقت گریا کرتے تھے۔ عزادارو کسی نے کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، کب تک گریا کرتے رہو گے؟ یہ آپ کے آنسو کبھی ختم بھی ہوں گے یا نہ؟ مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ مولا نے فرمایا شخص تو نے انصاف نہیں کیا، ہاں ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے نا، ذرا اتنا بتا زینب ام کلثوم کا ورثہ بازاروں میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو سید سجاد فرما رہے تھے جس وقت شام سے ہمیں گزارا گیا ناچنے والے ناچ رہے تھے، عزادارو زینب ام کلثوم کے سروں پر چادریں نہیں تھی، سید سجاد فرما رہے تھے لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، یہ میں دردناک منظر نہ دیکھتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔